جائے تو کیا کریں؟ اعتکاف کی حالت میں اگر گرمی اور پسینہ کی وجہ سے نہانا مجبوری ہو جائے تو اس کی اجازت ہے یا نہیں؟ اگر کوئی ضروری کام ہو تو اعتکاف سے پہلے نیت کر سکتے ہیں کہ میں فلاں کام کے لیے مسجد سے باہر جاؤں گا. معتکف اگر کنگھی کرے, ہاتھ دھوئے, برش کرے تو کیا مسجد سے باہر جا سکتا ہے؟ معتکف کھانا کھانا, افطاری کرنے, خریدنے بازار جا سکتا ہے. غلطی سے گھر یا بھولے سے اگر مسجد سے باہر نکل جائے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. مسجد کی آداب کے بارے میں بیان فرما دیں. جن لوگوں کو سگریٹ پینے کی عادت ہو وہ اعتکاف میں کیا کریں؟ ضرورت کی وجہ سے مسجد سے باہر نکلا اور چلتے چلتے ہی بات چیت کر لی تو اعتکاف باقی رہے گا کہ نہیں؟ یہ سوال ہے, جلدی جس کو جواب دیتا ہوں کیونکہ ابھی تھک تو میں بہت گیا ہوں. جلدی اعتکاف والوں کے لیے کچھ معمولات تجویز فرما دیں. اعتکاف والے کچھ معمولات ایسے ہیں جو پوری زندگی کرنے ہیں, وہ ابھی کر لیں تو پوری زندگی انشاءاللہ عادت پڑ جائے گی. شام تکبیر اولیٰ کے ساتھ وہ تو پڑھنی ہے. دوسرا کام یہ کرنا ہے, رات کو تہجد کا معمول 2 رکعت سے لے کے 8 رکعت, تو درمیان ہے 4 رکعت, تو کم سے کم 4 رکعت تو پڑھیں نا. اور اس کے بعد دعا مانگنے کا معمول. رات کے آخری حصے میں دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں. دل لگے یا نہ لگے آپ نے عادت ڈالنی ہے. دیکھو جب بھی آپ کوئی کام شروع کرتے ہیں شروع میں جوش ہوتا ہے, پھر وہ جوش آہستہ آہستہ ختم, پھر بوریت, یہ اس کی علامت ہے ابھی عادت نہیں پڑی. پھر آہستہ آہستہ یوز ٹو ہو جاتے ہیں, عادت پڑ جاتی ہے لیکن وہ جذبات نہیں رہتے. یہ جو عادت پڑ گئی نا, کام ہو گیا بس, یہ اصل کیفیت ہے. سمجھتے ہو؟ تو جب بوریت ہونا شروع ہو جائے نا عبادت میں, تو عبادت کا ٹائم اب اصل میں اب شروع ہوا ہے. اور پھر اپنے آپ کو مجبور کر کے اس عبادت کی عادت ڈال دو, پھر اللہ آہستہ آہستہ وہی کیفیات دوبارہ بحال کر دے گا. تو رات کو روزانہ اٹھ کے آپ نے کچھ دیر اللہ کے سامنے راز و نیاز, اور دعا میں نے یوں نہیں مانگا کرو, یوں کرو, پتہ نہیں کدھر گھسا جا رہا ہوتا ہے. اور بھائی تمیز سے جو سنت طریقہ ہے ایسے دعا مانگو, سمجھ رہے ہو؟ ہاتھ چہرے سے دور رکھو, اس طرح دعا مانگو, تو تمیز سے. تو اس طرح سے جو ہے دعا کی عادت ڈالو. اللہ سے وحشت اتنی ہے کہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کا دل نہیں کرتا, اللہ سے دعا مانگنے کا دل نہیں کرتا آج کے مسلمانوں کی. تو وحشت ہے نا, اس وحشت کو دور کرو, عادت ڈالو اس کی دعا مانگنے کی. دوسرا کام کیا؟ ایک کام تو تہجد ہو گیا, دوسرا کام دعا. تیسرا کام صبح اور شام کی تسبیحات کی پابندی. 100 دفعہ درود شریف کوئی بھی جو آپ کو آسان لگے, 100 دفعہ استغفار کوئی سا بھی جو آپ کو آسان لگے, کچھ نہیں تو استغفر اللہ پڑھ لو, اور 100 دفعہ تیسرا کلمہ یا چوتھا کلمہ جس سے آپ کو مناسبت ہو. تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اور چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ پڑھ لو, کچھ نہیں تو صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لو. کیا پڑھ لو؟ کم سے کم 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ شام. زندگی بھر کا معمول بناؤ اس کو. اعتکاف میں تو عادت ڈالو سب سے پہلے. اور اگر 100 دفعہ درود شریف 100 دفعہ استغفار مشکل لگ رہا ہے تو 10 دفعہ درود شریف 10 دفعہ استغفار, اور پھر 100 دفعہ لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ والحمد للہ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ زندگی بھر کے لیے معمول بناؤ. تیسرا کام, یہ 3 نمبر ہو گئے نا. چوتھا کام روزانہ کم سے کم 1 پارہ تلاوت. ویسے تو اعتکاف میں زیادہ کرنا چاہیے لیکن میں ایسا پیکج بتا رہا ہوں نا جو پوری زندگی جس پر عمل ہو سکے. کم سے کم کتنا؟ 1 پارہ. جو قرآن پڑھتے ہوئے اٹکتے بہت ہیں, بہت دیر لگتی ہے, تو وہ ٹائم فکس کر لیں کہ کم سے کم ہم نے آدھا گھنٹہ تلاوت کرنی ہے. آدھا مشکل لگ رہا ہے تو 20 منٹ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عمل جو تھوڑا ہو لیکن کنٹینیو ہو وہ زیادہ پسند تھا اس عمل سے جو بہت زیادہ ہو لیکن کنٹینیو نہ ہو. تو آپ 20 منٹ کر لیں, آپ 15 منٹ تلاوت کر لیں, لیکن ڈیلی پابندی سے, چھوڑنی نہیں ہے. پھر اس کو بہتر تو ہے کہ آدھا گھنٹہ کریں کم از کم. سمجھتے ہو؟ اچھا, کتنے کام ہو گئے؟ 4 کام ہو گئے. 5واں کام آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب تک اعتکاف میں ہے, رمضان میں ہے, تراویح تکبیر اولیٰ سے پڑھیں. اس میں سستی کا نہ ہو. بیٹھے ہوتے ہیں وہاں, کوئی وہاں پڑا ہوا ہوتا ہے, کوئی ادھر کلا بازی کھا رہا ہوتا ہے, کوئی جیسے امام رکوع میں جاتا ہے بھاگتے ہوئے آتے ہیں. تو تمیز سے پڑھ لو یار, تھوڑے دن تو ہیں آپ کو, کون سا کوئی بھاگے جا رہے ہو. اور ایک اور اہم بات یہ کہ جن لوگوں کی تجوید ٹھیک نہیں ہے, قرآن پڑھنا نہیں آتا, تو یہاں مولانا صفی صاحب ہیں, ہمارے شاگرد ہیں, مفتی بھی ہیں ماشاءاللہ. ان کو مذہبی امور کا وزیر بنایا ہے میں نے, وہ وفاقی مذہبی امور سمجھ لیں آپ, وزیر. تو وہ اعتکاف والوں کے لیے, تو جتنے مسائل پوچھنے ان سے پوچھ لیں آپ, اور اللہ بھلا کرے آپ کا. ان سے تجوید بھی سیکھ لیں, وہ قاریوں کو متعین کر دیں گے, جن کو تجوید آتی ہے تو
ڈولیاں وہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں ڈولی ٹولیاں سوری وہ ٹولیاں بنا کے بیٹھیں گے. تو جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ اپنا قرآن اس دوران صحیح کر لیں. تو عام معمولات کیا ہیں؟ ایک تہجد ہے, ایک دعا ہے, ایک تلاوت ہے, صبح و شام کی تسبیحات, یہ تو لازمی کریں. پھر کچھ غریبیاں ہیں, اشراق کی بھی عادت ڈال لیں, نہیں تو کم از کم اعتکاف میں تو پڑھیں نا. زندگی بھر کی عادت ڈالیں تو بہت اچھی بات ہے. اسی طرح پھر مغرب کے بعد نبی کا معمول تھا 6 رکعت پڑھنے کا, 2 سنت مؤکدہ, پھر 2 نفل, پھر 2 نفل, تو یہ معمولات بھی کر لیں. عام دنوں میں مشکل ہے تو کم از کم اعتکاف میں کر لیں. لیکن وہ جو پہلے والے معمولات ہیں وہ تو کوشش کریں زندگی بھر کے لیے بنا لیں. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ اب میں جلدی مسائل بتاتا ہوں کن چیزوں سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. اعتکاف 2 چیزوں سے ٹوٹتا ہے, یا تو روزہ ٹوٹ گیا آپ کا, یا آپ مسجد سے بلا ضرورت باہر نکل گئے. ضرورت کیا ہے؟ صرف وضو کے لیے جا سکتے ہیں, غسل فرض ہو جائے تو فرض غسل کے لیے جا سکتے ہیں, بیت الخلاء کے لیے جا سکتے ہیں, اور اگر کھانا لینے جانا چاہتے ہیں تو کھانا لے جانے کے لیے بھی جا سکتے ہیں, کھانا کھانے کے لیے بھی جا سکتے ہیں. سمجھتے ہو؟ کھانا کھانے جانا ہے جی, کھانا, اب تو یہاں کھانا آ رہا ہے, آپ کو ضرورت کیا کھانا کھانے کے لیے باہر جانے کی. لیکن اگر کسی کا نہیں ہے, کوئی کھچڑی کھانی ہے اس نے, یہاں نہیں مل رہی اس کو کھچڑی, پیٹ خراب ہو رہا ہے, تو وہ باہر بھی جا سکتا ہے. کسی بھی جب ضرورت کے لیے جائیں, جو میں نے ان ضرورتیں بیان کی ہیں, تو اس میں چلتے چلتے بات چیت بھی ہو سکتی ہے, رکنا نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ رکنا نہیں. چلنے کے دوران جو بات ہو گئی تو ٹھیک ہے. بیت الخلاء گئے, رش لگا ہوا ہے, بندہ آ ہی نہیں رہا, پولیس بلوا کے بھی دیکھ لی, نہیں نکل رہا, تو آپ کھڑے رہیں, اس سے آپ کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا, چونکہ وہ ٹائم انتظار میں گزر رہا ہے. تو اس دوران بات چیت بھی کر سکتے ہیں. بات چیت کی وجہ سے نہیں ٹھہرے ہوئے آپ, ٹھہرنے کی وجہ سے بات چیت کر رہے ہیں. واش روم مسجد کے اجتماعی ہوتے ہیں, ایک واش روم ہے, آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا یار یہ گندا واش روم ہے, دوسرا صاف ہے. ہوتا ہے بعض دفعہ اجتماعی جب نظم ہوتا ہے تو اس میں کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے, تو آپ کا وہاں نہیں جانے کا موڈ ہو رہا آپ کا, تو آپ ٹھیک ہے, یہ بھی ایک شرعی مجبوری ہے, تو آپ کہیں نہیں بھائی میں اسی واش روم میں جاؤں گا, یہاں سے جب بندہ آئے گا تو میں جاؤں گا, ورنہ اس والے میں نہیں. بعض لوگ اس کا کموڈ کا استعمال کرتے ہیں, بعض دوسرے واش روم استعمال کرتے, تو یہ سب ضرورت میں داخل ہیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے افطاری کر کے لوگ فوراً ہاتھ دھونے کے لیے وضو خانے میں چلے جاتے ہیں, تو ان کا اعتکاف ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ ہاتھ دھونے کے لیے جانا کوئی شرعی ضرورت بولو نہیں ہے. ہاں آپ افطاری کر کے وضو کے لیے گئے, اسی دوران ہاتھ بھی دھو لیا آپ نے, تو ٹھیک ہے. اسپیشل ٹوتھ برش یا ٹوتھ پیسٹ کرنے کے لیے آپ مسجد سے باہر نکلے, اعتکاف ٹوٹ جائے گا. نکلے وضو کے لیے, ہاتھ دھوئے, کلی کی, اس میں پھر برش بھی کر لیا, تو ٹھیک ہے, کیونکہ یہ وضو کا کیا بن گیا, یہ حصہ بن گیا نا, مسواک کی, برش کر لیا, ٹوتھ پیسٹ کر لیا, اب یہ وضو کا حصہ بن گیا. سمجھتے کوئی نہیں سمجھتے؟ وضو کے لیے گئے, وہاں کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے, آپ نے وہاں بیٹھنا ہے, تو اس کے انتظار میں کھڑے ہو, تو اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. تو بلا وجہ جب بھی نکلو گے اعتکاف ٹوٹے گا, اور ضرورت سے نکلو گے تو اعتکاف نہیں ٹوٹے گا, اور ضرورتیں وہی ہیں جو میں نے بیان کر دی ہیں. سمجھتے ہو؟ آگے چلتے ہیں ہم. اگر اعتکاف کی حالت میں احتلام ہو جائے تو جیسے ہی آنکھ کھلے فوراً مسجد سے باہر نکلیں اور غسل کریں. ناپاکی کی حالت میں مسجد میں ٹھہرنا جائز نہیں. اس صورت میں بھی مسجد سے باہر نکلنے میں اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. اچھا بھائی, یہ اعتکاف کی حالت میں اگر گرمی نہانا ہو, نہیں اعتکاف میں نہیں نہا سکتے, فرض غسل کر سکتے ہیں. باقی جمعے کا کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے, اس میں بڑا اختلاف ہے. احتیاط یہی ہے کہ نہ کریں, گھر سے تیزاب سے نہا کے آنا چاہیے تھا آپ لوگوں کو. باقی مسجدوں میں ایک انتظام یہ ہو رہا ہے, کیونکہ گرمی میں پھر وہ جسم چپچپا ہو جاتا ہے, تو مسجدوں میں ہی ایسا انتظام ہو رہا ہے آج کل کہ وہیں غسل ہو اور وہیں پانی مسجد کو خراب بھی نہ کرے, وہیں جمع ہو جائے. تو انتظامیہ سے ہم بھی گزارش کریں گے کوئی ایسا سسٹم بنا دیا جائے تاکہ غسل بھی ہو جائے اور مسجد سے باہر نکلنے کی نوبت بھی نہ آئے, اور مسجد خراب بھی نہ ہو غسل کی وجہ سے. ورنہ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ سر دھو سکتے ہیں, سر باہر نکالیں اور پانی سے دھو دیں سر. پاؤں باہر نکالنے سے اعتکاف ٹوٹتا ہے, سر باہر نکالنے سے نہیں ٹوٹتا. اگر معتکف اگر قلی کرے, ہاتھ دھوئے, برش کرے, اس کے لیے مسجد سے باہر نکلے, نہیں نکل سکتا. معتکف کھانا افطاری خریدنے بازار جا سکتا ہے. غلطی سے اگر یا بھولے سے اگر مسجد سے نکل جائے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. جی ہاں ٹوٹ جائے گا. حدیث میں آتا ہے میری امت پر خطا اور بھول معاف کر دیا گیا ہے. تو مطلب یہ کہ خطا سے یا بھولے سے کوئی کام ہو تو اس کا گناہ نہیں ملتا, یہ مطلب ہے اس حدیث کا. یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے جو شرعی حکام ہیں وہی نہیں متوجہ ہوتے. صرف روزے کے بارے میں حدیث میں کہ بھولے سے کھانے سے نہیں ٹوٹتا, باقی جتنی بھی جنایات ہیں وہ بھولے سے بھی ٹوٹ جاتی ہیں, یعنی اس پہ سزا ملتی ہے دنیا کی, آخرت کی نہیں, اور غلطی سے بھی. تو اگر آپ بھولے سے نکل گئے مسجد سے باہر کہ یاد ہی نہیں تھا کہ میں اعتکاف میں آیا ہوا ہوں,
تو اعتکاف کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا. معتکف کھانا افطاری ہوں یا مسجد. اچھا اعتکاف ٹوٹ جائے تو کرے گا کیا آدمی؟ چلا جائے گھر. تو جس دن کا اعتکاف ٹوٹا ہے نا اس دن کی قضا اس پر واجب ہے. تو اگلے مسجد میں آ جائے اور پھر کیا کرے, مغرب سے پہلے نیت کر لے کہ کل جو میرا آج جو اعتکاف ٹوٹا تھا یا کل رات جو ٹوٹا تھا تو میں نیت کرتا ہوں اس کی ایک دن کی قضا کر رہا ہوں. اور پھر مغرب کے بعد اس قضا کی نیت سے بیٹھ جائے, 24 گھنٹے پورے کر لے, وہ قضا کیا ہو جائے گی, کیونکہ جس دن ٹوٹتا ہے نا اسی دن کی قضا واجب ہوتی ہے. تو ایک دن کی قضا اس پر کیا ہو جائے گی, واجب ہو جائے گی. تو ایک دن کی قضا کر لے اور پھر نفلی نیت سے بیٹھ جائے, کیونکہ ایک نیت کی ہے مسجد میں بیٹھنے کی. اب غلطی سے ٹوٹ گیا, اب گھر جا رہا ہے تو بیٹھ جائے بھائی, مسجد کو سب بیٹھے ہوئے تو کیوں نہیں بیٹھ رہا ہے یہاں پہ؟ تجھے کیا تکلیف ہے؟ اللہ اللہ کر لے بیٹھ کے, اب آیا اللہ کے لیے قربانی دے کے. اور یہ تو فقہی حکام ہے کہ ٹوٹ جاتا ہے, اللہ کی نظر میں تو چونکہ غلطی سے ٹوٹا ہے تو ہو سکتا ہے نفلی اعتکاف سے کے لیے بیٹھ جاؤ, اللہ ثواب کون سا دے, پورا سنت والا ثواب دے دے کہ بھائی اس بیچارے کو پتہ نہیں تھا. آگے چلتے ہیں ہم, مسجد کے آداب کے بارے میں بتا دیں. مسجد میں ہنسی مذاق اس طریقے سے کرنا کہ پتہ ہی نہ چلے کہ یہ گٹکے کی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے یا مسجد میں بیٹھا ہوا ہے, یہ بہت بری حرکت ہے. سمجھتے ہو؟ یہ نہیں کہہ رہے ہم کہ آپ چپ بیٹھے رہیں اور کوئی بات چیت ہی نہ کریں, ایسا نہیں ہے, لیکن تہذیب کے دائرے میں. اگر مزاح بھی آپ کر رہے ہیں تو تہذیب کے دائرے میں. ہاں ایسی ایسی ہنسیاں نکالنا جیسے وہ گٹر کے ڈھکنوں پہ نہیں لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے باتیں کر رہے ہوتے ہیں, یا چیخو پکار, ابے اوئے ادھر آؤ, ادھر آؤ, اس طرح کی چیخو پکار نہ کریں, یہ بہت سخت بے ادبی کی بات ہے. اچھا بھائی, بعض لوگوں کو سگریٹ پینے کی عادت ہو, وہ اعتکاف میں کیا کریں؟ مسجد کے اندر تو سگریٹ نہیں پی سکتے, ہمت کر کے سگریٹ سے بھی توبہ کر لیں, ایسی کی بولو تیسی. چھوڑ دو یار سگریٹ, کوئی ڈھنگ کی چیز نہیں ہے, دھواں نکلے گا, پھر بتا رہا ہوں میں, قبر میں بھی دھواں نکلے گا. تو اگر نہیں توبہ ہو رہی, روزے میں تو نہیں پی سکتے, تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ سگریٹ پینے تو باہر جا نہیں سکتا, باہر جب گیا ہوا ہے نا کسی کام سے, شرعی ضرورت سے, اس دوران پی سکتا ہے. مثال کے طور پر واش روم جانا ہے تو مسجد سے باہر نکلتے ہی, اب میں سگریٹ پینے کے کیوں طریقے سکھاؤں تم لوگوں کو, میں کو پاگل ہوں؟ مجھے گناہ دلوا رہے ہو. میں سگریٹ پینے کا طریقہ نہیں بتا رہا, بس میں یہ بتا رہا ہوں کہ اعتکاف نہ ٹوٹے. تو آپ نے کیا کیا, جاتے جاتے نکال کے جلا لی اور چلتے چلتے پینا شروع کر دیں, کیونکہ آپ جا تو واش روم کی طرف رہے ہیں نا, تو چلے جائیں وہاں, جتنی دیر تک واش روم میں بیٹھے رہیں سگریٹ بھی پیتے رہیں. آپ خود آپ کا ضمیر کہے گا کہ تو انسان کا بچہ بن جا, چھوڑ دے اس چیز کو. سمجھ رہے ہو؟ تو سگریٹ اس طرح سے تو پینے سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا, لیکن اگر سگریٹ پینے کے لیے رک گئے, اسٹے کر لیا, تو پھر اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اور پھر سگریٹ پینے کے بعد نا جب وضو کریں تو قلی اچھی طرح کریں, اس کے اسمیل نکالیں. آخری سوال, ضرورت کی وجہ سے مسجد سے باہر نکلا اور چلتے چلتے ہی بات چیت کر لی, تو چلتے چلتے بات چیت کری یا واش روم میں انتظار ہے اس دوران بات چیت کر لی تو اعتکاف نہیں ٹوٹتا. بس کرو یار, مجھے کہیں جانا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.